نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بحمدہ تعالی رمضان المبارک کی بابرکت لمحات میں جی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمض رمضان میں آپ سے مخاطب ہے محمد اجاز ملک۔ رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ان ساری نعمتوں میں دو اہم ترین نعمتیں جن کی طرف توجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوائی، وہ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، یعنی ٹائم، وقت اور صحت۔ انسان ایک ناقدری جب کرتا ہے تو صحت کے دنوں میں اسے صحت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے اسے وقت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ہم گنے ہوئے دن لائیں، کہتے ہیں نا کہ زندگی 4 دن کی ہے، تو واقعی ہم گنے ہوئے دن لائیں، ایک مقرر وقت پہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ کے ہاں سب کچھ کیلکولیٹ ہے، حتیٰ کہ قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ رب العزت، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کب آئے گی۔ پورے کائنات کا نظام رب نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مقررہ وقت پر سورج نکلتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، مجال ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کوئی آگے ہو جائے یا 1 سیکنڈ پیچھے ہو جائے، صدیوں سے کام جاری ہے۔ موسموں کی ترتیب کو دیکھ لیں، کچھ کاموں میں خالق کے کائنات اپنا اختیار دکھاتا ہے، بارش اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے، جب چاہے دے جب چاہے نہ دے، ہوا اپنی مرضی سے چلاتا ہے، آندھی سب کچھ، مگر سورج کا، چاند کا یہ ایک ایسا سسٹم دیا، اور یہ اس لیے دیا کہ انسان خود اپنا نظام ٹھیک کر لے۔ بات کرتے ہیں رمضان کی۔ رمضان ایک ایسی نعمت ہے جو ہماری صحت کو بھی سنبھال لیتی ہے اور ہمارے وقت کو بھی مینیج کر دیتی ہے۔ رمضان المبارک جہاں بھوک پیاس قیام توام کے ساتھ ہماری جسمانی صحت کو کنٹرول کرتا ہے، وہاں رمضان ہمیں روحانی صحت مند بنا دیتا ہے، روحانی شفا بھی ہمیں نصیب کرتا ہے۔ مگر آج میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ رمضان کے بہت سارے رموز میں رمضان کا ایک راز یہ ہے کہ وہ ہمیں پنکچوئلٹی سکھاتا ہے، ہمیں وقت کی اہمیت اور قدر سکھاتا ہے، اور ہمیں وقت مینیج کرنے کا ایک درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو رمضان فکس کر دیا کہ 12 مہینوں میں پہلا ٹائم ہے یہ کہ فکس ہے رمضان، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ شعبان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، رمضان کے مہینے میں روزے ہوں گے، اور پھر گنے ہوئے دن ہیں، تلک الایام، یہ جو دن ہیں یہ ایام معدودہ ہیں، گنے ہوئے ہیں، 30 دن ہیں، یعنی دنوں کی کیلکولیشن ہے، 29 یا 3 مہینہ پکا ہے۔ پھر روزہ ہے، روزے کا وقت اللہ رب العزت نے دیا، من الخیط الابیض الی الخیط الاسود، کہ اذان فجر سے پہلے ایک وقت ہے، وہاں سحری کا خاتمہ ہو جائے گا، اور افطار کا ایک وقت ہے۔ جان بوجھ کے آپ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سحری کا جو وقت ہے وہ وقت ہے، اس کے بعد جو جان بوجھ کے کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ سحری کا جو مکمل اختتام کا وقت ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد اگر آپ کھائیں گے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں ہوا۔ اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو جو منہ میں ہے وہ نگلنے کی طرف ہے تو نگل سکتے ہیں، جو ہاتھ میں ہے وہ روک لیں گے، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح افطار ہے، وہ آپ گھڑی کے منٹ اور سوئی کو دیکھیں گے کہ ٹائم سے پہلے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ بتائیے، دیکھیے ہمیں کتنا صبر آزما مرحلے سے گزارا جاتا ہے، ہمیں تحمل اور صبر سکھایا جاتا ہے۔ یہی ہم ہے کہ چند منٹ اگر کھانا لیٹ ہو جائے تو گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہم پوری انتظامیہ سے الجھ پڑتے ہیں کہ 10 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی، مگر رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، مگر آپ نے مقررہ وقت پر کھانا ہے۔ اگر ہم رمضان کی اس نصیحت کو اپنا لیں کہ مقررہ وقت پہ کھائیں، مقررہ وقت پہ پئیں،
اور صحیح اوقات کا خیال رکھیں تو روحانی طور پر بھی ہمیں سکون ملے اور جسمانی طور پر بھی ہمیں صحت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں نماز کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نماز وقت پر فرض ہے، نماز وقت سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عصر ادا کرنا چاہیں مگر ابھی ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نہیں ادا کر سکتے۔ آپ نے مغرب ادا کر لی ہے، اب آپ عشاء کے وقت کا انتظار کریں گے۔ اسے کتاب موقوت، اللہ نے فرمایا لکھا ہوا ٹائم ہے پکا، اسی پر اور اسی کے لیے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہے، جب نصف النہار ہو جائے یہ ظہر کا وقت ہے، پھر عصر کا وقت ہے، پھر مغرب اور عشاء کا وقت ہے، نمازوں کے اوقات ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے اوقات بتائے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو جلد سوئیں، جو جلد سوئے گا وہ صبح اٹھے گا۔ سو آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ جو شخص رات کی نیند پوری کرتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ سو وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، نماز وقت پہ، یہ رمضان المبارک جہاں بہت ساری اور برکات لاتا ہے وہاں میں وقت کی قدر سکھاتا ہے، وقت کی اہمیت بتاتا ہے۔ اسی قدر سامعین، زندگی اسی طرح ایک دن گزر جائے گی کہ جس طرح وقت عصر مغرب ہوتے وقت دیر نہیں لگتی، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، یہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی بھی عصر کی طرح ہے، زندگی بھی گزر جائے گی اور پھر قبر کی رات آ جائے گی، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، جتنا وقت ہے اس وقت کو استعمال کرنا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے جتنا وقت ہے، جتنے ضائع، آج ہمارے بہت سارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ آج جدید دور میں ہم سوشل میڈیا پر، دیگر چیزوں پر بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، کھیل کود، دیگر چیزوں پر۔ جتنا انسان کی فرد کے لیے وقت ہے وہ شریعت اجازت دیتا ہے، مگر اگر فارغ وقت ہے تو اسے اللہ کے ذکر پر لگایا جائے، فارغ وقت ہے خدمت خلق پر لگایا جائے۔ اور وقت کی کتنی اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو اور قیامت کا اعلان ہو جائے، سو اسے موقع ملے تو وہ زمین پر لگا لے، حالانکہ اسے پتہ ہے قیامت آ رہی ہے، مگر وہ ضائع نہ کرے، چونکہ درخت لگانا ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ سو جس نے درخت لگایا تو وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، سو وہ انسان خسارے میں ہے جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ آپ دنیا کو دیکھ لیں، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے وقت کو مینیج کر لیا۔ تو رمضان المبارک ہمیں اپنے دن رات کا حساب سمجھانے کہ ہم وقت پہ کھاتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تو ہم رمضان کے بعد بھی اگر یہی روٹین رکھیں تو اللہ دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے رمضان کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔